کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور شمائل ترمذی کے درس میں شامل ہونے والے بھائی اور بہنوں، پہلی حدیث کی سند پر گفتگو ہو رہی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ دو ایک سند پر گفتگو کر کے ذرا سمجھا دیں کہ سند اور متن کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی محدثین کی کیا گارنٹی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اشکال بھی دور ہو جائے اور آپ لوگ علی بینہ زندگی گزاریں اور جو عمل کریں، جو کہیں وہ بھی دلیل کی روشنی میں، جس میں کوئی شک شبہ کی بات نہ رہے. حدیث کی سند میں نے پڑھی تھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے اخبارنا ابو رجاء قتیبۃ بن سعید. ہم کو حدیث بیان کیا، ہم سے حدیث بیان کیا ہمارے استاد ابو رجاء قتیبہ ابن سعید نے. دیکھیں، اور پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ واقعی امام ترمذی نے ابو رجا جس کا نام لے ہیں اس سے پڑھا ہے، کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلا سند بات نہیں کر رہے ہیں. ابو رجا کے متعلق قتیبہ بن سعید، ان کے متعلق بات گزر چکی ہے، کب پیدا ہوئے، کب سے علم حاصل کرنا شروع کیا، کن سے علم حاصل کیا اور کن کو انہوں نے پڑھایا، کن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، پھر ان کے بارے میں کیا کیا لوگوں کے خیالات تھے، وفات کب ہوئی، کس حالت میں ہوئی، یہ ساری ڈیٹیل امام ترمذی کے پاس موجود ہے. بلکہ پورے صحیح ستہ کے سند میں جو آئے ہیں ان کی پوری تعریف، ہر ایک چیز کی معلومات موجود ہے. پھر ابو رجا کہتے، قتیبہ بن سعید کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا امام مالک نے. امام مالک کے بارے میں کیا کہنا؟ 4 مذاہب جو دنیا میں مقرر کیے گئے ہیں تقلید کے لیے، ابو حنیفہ،
مالک اور احمد اور امام شافعی. اندازہ لگائیں امام مالک کے بارے میں کون کلام کر سکتا ہے؟ حق گوئی بے باکی امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ امام دار الحجرہ. اور ان کے زہد، تقوی، علم کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کہ امام شافعی جیسے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، موطا پڑھی، بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا. امام دار الحجرہ، مفتی مدینہ، سب کچھ ہیں. اخلاص اور للہیت کا عالم یہ، اللہ اکبر، کہ ہارون رشید جس وقت حج میں آیا، جانتے ہیں کہ ہارون رشید کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. دنیا میں جن مسلمانوں نے پوری دنیا طویل علاقے پر حکومت کیا، ان میں ہارون رشید کا بھی نام، امیر المؤمنین ہارون رشید. ان کے حالات پڑھیں، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت مال دولت بادشاہ تھے. جب حج کرنے کے لیے آئے اور امین اور مامون اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے آئے کہ ہم بھی حدیث حج سن لیں، اور ہمارے دونوں شہزادے امین، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ بادشاہ بھی اس وقت حدیث کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا فخر سمجھتا تھا، برکت سوچتا تھا کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں. جب آئے تو ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گزارش کی کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے محل میں. ان لوگوں کا ہر شہر میں ایک خاص حرمین میں محل ہوتا تھا. آپ آ جائیں اور آپ اپنی کتاب معطا جو ہیں ہمارے ان دونوں شہزادوں کو پڑھا دیں اور ہم بھی سن لیں گے. اللہ اکبر، ذرا سوچو، امانت و دیانت اور احترام رسول. صرف احترام رسول نہیں، آج صرف رسول کا احترام، رسول کی محبت اور نبی کی سنت کا نہ احترام مسلمان کرتا ہے اور نہ نبی کی سنت سے محبت ہوتی ہے. آج یہی فرق ہے. اس نے کہا کہ آپ آئیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کی توہین کرنے کے لیے تمہارے دربار میں نہیں آؤں گا. اگر تم کو اللہ کے رسول کی حدیث ہم سے سننی ہے تو آپ بھی اپنے شہزادوں کو لے کر کے اسی مسجد میں آ کر کے بیٹھیں. اللہ اکبر، دیکھا ایک لفظ نہیں ہارون رشید کچھ بولا. یہ علماء کی ہیبت، علماء کی عزت اور مقام مرتبہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ علماء نے مالداروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ان کے ہاں بیٹھ کر کے ان کے دروازے پہ جا کر کے علم کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو بھی ذلیل کر دیا دنیا میں. اور اگر لو ان اہل العلم، اور اگر اہل علم کی قدر کرتے تو لسادوا به اہل زمانہم، پوری دنیا کے لوگوں پر اپنے علم کی برکت سے بادشاہت کرتے. علماء کا مقام تھا. امام مالک نے انکار کر دیا. پھر کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، ایسا کر لیں کہ ذرا سا ہمارے دونوں شہزاد نے ہم جو آئیں گے تو ان کے لیے الگ مجلس، ان کے لیے خاص کرنے کی، سب کے ساتھ نہ بیٹھیں تو سنیں گے آپ کا، مسجد میں آئیں گے، لیکن جہاں عام پبلک ہے نہیں بلکہ ہمارے لیے کچھ مخصوص مجلس کا انتظام کر دیں. آج کیا وی آئی پی درمنڈا جو ہوگا وہ بھی وی آئی پی، بڑے بڑے اسٹیج پہ بیٹھایا جائے گا، سمجھ گئے نا؟ بس اس کا مالک ہونا چاہیے.
امام مالک نے کہا کہ نہیں، اگر ہے تو آپ ایسے ہی آ کر کے بیٹھیں اور اپنے شہزادوں کو بھی ایسے بیٹھائیں۔ واللہ امام مالک کی بات پر چوں چرا نہیں، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہارون رشید کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا۔ صرف اندازہ اس سے لگائیں، ایک مرتبہ روم کا جو بادشاہ جو جزیہ دیتا تھا مر گیا تو اس کا بیٹا بڑا جوشیلا تھا، یہ مسلمان مختون یہ ہم سے وصولتے، باپ بیوقوف تھا ہمارا، ہم نہیں جزیہ دیں گے۔ ہارون رشید نے بغداد سے بھیجا اپنا جزیہ وصولنے کے لیے، جزیہ سمجھتے ہیں ٹیکس وصولنے کے لیے، تو رومی شہزادہ جو بادشاہ بن گیا تھا اپنے باپ کے بعد مرنے کے بعد، اس نے اس کو گرفتار کیا اور کوڑے مروائے، کہا واپس جاؤ، میرا باپ بیوقوف تھا، یہ تم مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا، نہیں دیں گے۔ آیا اور اس نے بتا دیا ہارون رشید کو کہ ایسے ایسے ہوا۔ ہارون رشید کو پتا چل گیا۔ ہارون رشید نے فوج بھیجی، کہا کسی رعایا کے ساتھ کچھ نہ کرو، بس ہارون رشید نے ایک لیٹر لکھا، منشی بلایا سیکرٹری، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المومنین ہارون رشید الی قلب الروم، بس والجواب ما ترى۔ یہ تھا اسلام، اور علم کی جب تک قدر کرتا تھا بادشاہ بھی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان سب سے نکما بچہ جو ہوگا چلتا سوچتا ہے کسی کام کے لیے چلو اس کو عالم بنا دے، حافظ کرا بنا دے۔ ہمیں یاد ہے آپ ہی لوگوں کے ساتھ قاضی مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کا دن تھا، ایک لڑکا آیا ایسے بات کر رہا تھا، باپ انکل انکل، میں نے کہا ہمارے بازو جو بیٹا کھڑا تھا، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا تیسرے نمبر کا بیٹا جو ہے نا انڈین اسکول میں وہ 3 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ فوراً بچے کے باپ کہتا ہے شیخ صاحب کوئی حفظ کرانے کا مدرسہ ہے؟ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا تو کسی کام کا ہی نہیں، تو چاہتے چلو حفظ کرا دیں گے تو تھوڑی صورتیں یاد رہی تو کہیں امامت کے لیے یا بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کے اپنے روزی روٹی کا نظام، جو سڑی گلی چیز ہو کس کی حقیقت، یہ علم کی ناقدری۔ دیکھا آپ نے علم ہے، اللہ تعالی بیان فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اے اللہ سن فرمایا امت کے لوگوں تمہاری ساری عزت اس قرآن اور سنت سے جڑی ہوئی ہے، جب تک اس کی اہمیت اس کی عزت رہے گی تمہیں عروج ملے گا۔ اور آج مسلمانوں کے ہاں سب سے نکمی چیز کیا ہو گئی ہے؟ دینی علم۔ واللہ اگر غریب نہ ہو تو شاید کوئی مدرسہ میں طالب علم نہ ملے۔ شیخ صاحب تو بڑی حکارت کے ساتھ لے جاؤ، ایک پھینکنے کے بجائے بہتر ہے مدرسے کے بچوں کو کھلا دو، یہ آلات بچوں کے سوچو، یہ جو کسی کام کرنے کو کہا۔ ہارون رشید نے کیا کہا سنو، کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المؤمنین ہارون رشید الی قلب الروم، اللہ کے نام سے یہ لیٹر لکھتا ہوں امیر المومنین کی طرف سے رومی کتے کے پاس۔ دیکھا اسلام یہ تھا، پاور، الی قلب الروم، رومی کتے کے پاس، شہزادہ بھی نہیں کہا یہ ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ الجواب ما ترى، اب جواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ فوج بھیجی، کہا کسی کو نہیں چھڑنا، شہزادے کو ہتھکڑی لگاؤ روم میں اور اس کو گھسیٹ کر کے لاؤ بغداد۔ یہ اسلام تھا۔ پکڑ کے لایا گیا، اور ہارون رشید نے کہا اس ہمارے تخت کے پائے میں اس کو باندھو۔ اٹھایا دوڑنا، اچھی طرح سے پٹائی کی، کہا اب بتا تو بیوقوف ہے کہ ٹیکس دے کر کے تیرا باپ عزت کی زندگی گزارے تو وہ تیرا بوڑھا باپ عقل مند تھا۔ سمجھیے نا، یہ علم کی اتنا بڑا بادشاہ ہارون رشید،
صبح محدثین نقل کرتے ہیں کہ امام مالک نے جیسے کہا ہارون رشید مجبور تھا علم سیکھنے کے لیے کہ اپنے شہزادے امین اور مامون دونوں کو حدیث موطا امام مالک، یہی موطا امام مالک جو کتاب اس کو پڑھنا تھا۔ محدثین کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا صبح جیسے سارے غریب لوگ آتے تھے، امین اور مامون بھی اپنے بیٹھنے کے لیے مصلی شاہی مصلی اپنے حصے لے کر کے آ رہے ہیں، اور جب تک حدیث میں سارے لوگ شریک ہوتے انہی لوگوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھتا تھا۔ ہارون رشید بیٹھے تھے، بیٹھے لکھ رہے ٹیک لگا لیا، ہارون رشید دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور کوئی خادم لا کے تکیا بھی رکھ دیا۔ امام مالک نے کہا امیر المومنین سیدھے بیٹھیں، اس طرح سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر حدیث سننا یہ بھی نبی کی توہین ہے۔ بس ہارون رشید مالک ڈر کی بیچارہ سرکار اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تھے امام مالک، اور باطل کا مقابلہ اپنے استقامت پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ جب ذرا زبردستی بیعت کی گئی اس وقت بہت سارے لوگوں نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کسی باطل سے کسی بادشاہ سے دنیا کے لیے نہیں سمجھوتا کرتا، جس کے دل میں نبی کی حدیث کی یہ اہمیت ہوگی، وہ نبی کی نام پر جھوٹ کیوں بولے گا؟ تم نے اپنے جیسے مسلمان سمجھائے راویوں کو، اعتراض کرنے والوں کی شکل تو ذرا دیکھو، انہوں نے اپنے جیسے مسلمان ان راویوں کو سمجھا ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ راوی ایسے نہیں تھے جیسے تم نے سمجھا ہے۔ بادشاہت کو کیسے ٹھکرایا؟ ہارون رشید کو بھی کہا ٹیک لگا کر، ہارون رشید بشارت فوراً آ کر کے بیٹھ گیا اور سنتا رہا۔ علماء کی عزت امام زاہبی نقل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہو کر کے جب مدینہ آئے حج کے بعد امام مالک کے پاس بیٹھے، تراوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ ابو حنیفہ ویسے ہی امام مالک کے بازو میں گود میں آ کے بیٹھتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے گود میں آ کے بیٹھتا۔ امام ابو حنیفہ امام مالک کی قدر کرتے رہے، اور اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد امام محمد، امام ابو حنیفہ سے ہی علم حاصل کر لینے کے بعد کہا ابھی ہمیں حدیث پڑھنا ہے، مدینہ مالک کے پاس جائیں گے۔ تو یہ امام مالک باطل کا مقابلہ جب اسلام میں کہہ دیا گیا کہ زبردستی اگر کسی کی طلاق لی جائے گی تو طلاق نہیں پڑتی، طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کی طلاق نہیں ہو سکتی۔ آدمی طلاق دینے کے ارادہ نہیں، گنڈوں کو بھیج کر کے بھیجا اور اس طلاق نامے پر دستخط کرو، طلاق نامہ بھی اپنے سے تیار کیے رہتے ہمارے بر صغیر کے اندر۔ ایسی طلاق زبردستی کی طلاق پڑے گی کہ نہیں؟ ایک مسئلہ اٹھا اس وقت، امام مالک کھڑے ہو گئے اور کہا کتاب و سنت کے خلاف ہے فتویٰ، زبردستی کی طلاق نہیں پڑ سکتی۔ اہل الرائے کہتے تھے پڑ جاتی تھی۔ مسئلہ آگے بڑھا، اس وقت کی جو حکومت تھی اب زبردستی بیعت لینے کو بچانے کے لیے اہل الرائے کی تائید کر دیا کہ واقعی زبردستی کی طلاق پڑ جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا مسئلہ؟ امام مالک کھڑے ہو نہیں پڑتی، مارا گیا، پیٹا گیا، جیل کی بات نہ بتائی، لیکن ایک مسئلہ جو کتاب و سنت کے خلاف تھا امام مالک اس کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ کیوں؟ میں ہاں کہہ دوں گا تو امت کے بہت سارے لوگ بھائی مالک بھی تو یہ فتویٰ دیتے ہیں، ڈٹے رہے حق کے لیے۔ ایک دن شاہی فیصلہ ہوا، اس کو پکڑو، گرفتار کرو۔ چہرہ کالا کیا گیا، بالکل چہرہ کالا کر دیا گیا تاکہ پہچان نہ سکے۔ کہتے منہ کالا کر دینا،
گدھا منگایا گیا اور گدھے کے ننگے پیٹھ پر ان کو بیٹھایا گیا اور کہا پوری مدینے کی گلیوں میں اس کو گھماؤ اور اعلان کرو جو کہتا ہے کہ طلاق نہیں پڑتی زبردستی کی اس کا انجام نہیں ہوگا۔ گدھے پر بیٹھائے گئے مدینے کے چوراہے سے اور گلیوں میں گھمائے گئے۔ امام مالک گلیوں میں گدھے پر بیٹھے باقاعدہ بلند آواز سے کہتے لوگو من عرفنی فقد عرفنی، لوگو میں وہی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دینے والا مالک بن انس ہوں، اگر میرے چہرے کو کالا کر دیا ہے کوئی نہیں پہچانتا تو پہچان لے میں وہی مالک ہوں، اور اعلان کرتا ہوں طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کے طلاق نہیں واقع ہوتے۔ یہاں تک کہ گلیوں سے گھمایا گیا اور اس طرح سے ذلیل اور خوار کرتے ہوئے مدینے کے چوراہے پر لایا گیا، جہاں بہت سارے تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے کہ آج مالک کی گردن یہاں ماری جائے گی۔ کہیں بھی مالک کو گھمانے کے لیے گلیوں لے گئے ہیں، لیکن پلٹا کے کہاں لائیں گے؟ اس چوراہے پر صدا دی جائے گی۔ وہاں لایا گیا تو امام مالک نے بڑا خشوع دیکھا۔ دوستو، ان روات سندوں پر تنقید کرنا اور غیر معتبر قرار دے کر کے امت کا اعتماد اور بھروسہ ختم کر کے اپنی منمانی جس حدیث کو پسند آئے اپنے موافق کو قبول کر لو، باقی کہہ دو ضعیف ہے، جو آج کر رہے ہیں لوگ۔ انہوں نے اپنے جیسے ان کو راویوں کو سمجھا ہے دنیا میں کوئی امام مالک؟ اس سندیں میں جو سندیں جو بیان کی جاتی ہیں، جو محدثین نے یہ سندیں بیان کی ہیں، ان کے ٹکر کا، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی حق گوئی اور بے باکی کی کوئی مثال آج پیش نہیں کر سکتا۔ امام مالک پہنچے، بڑا ہجوم تھا، دوست بھی دشمن بھی، کچھ ہمدردی میں، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے، اور کچھ ویسے بیچارے دیکھیں کیا ہوتا ہے آج مالک کیا کہتے ہیں۔ کھڑے ہوئے جیسے چوراہے پر پہنچے، ہجوم دیکھا، امام مالک بڑے بلند آواز سے اعلان کیا، لوگو من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرف فانا مالک بن انس۔ اے ہجوم والو، مدینے کے باشندوں، جو پہچان رہا ہے مجھے پہچانتا ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چہرہ کالا ہونے کی بنا پر نہیں پہچانتے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آج تک مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ سن لو فانا مالک بن انس، یہ سامنے مسجد نبوی ہے، اس مسجد میں حدیث کا درس دینے والا مالک بن انس میں ہی ہوں، اور میں ہی فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کے طلاق واقع نہیں ہوتے۔ دوستو، یہ تھوڑی سی مثالیں میں نے ان کی بیان کی کہ ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ، ان کی حق گوئی، بے باکی، اخلاص للہیت اور زہد کتنا بڑا تھا کہ گردن کٹ جائے لیکن نبی کے نام پر جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد مالک بن انس جو روایت کرتے ہیں، تیسرے راوی، تیسرے ہیں نا، ربیعہ ابن عبد الرحمن، جس کو ربیعۃ الرائے کہتے ہیں، ربیعہ یہ ہیں امام مالک کے استاد ہیں۔ یہ بھی ائمہ محدثین میں سے ایک بڑے عالم ہیں۔ یہی اندازہ لگائیں، امام مالک کے استاد اور حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن یزید جیسے صحابہ کے شاگرد ہیں۔ انس بن مالک ہے نا، کتاب میں ہے نا، انس ابن مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اونچا مقام، کتنا
مرتبہ ان روات کا ہے. یہ مدینے کے ان کا لقب تھا مفتی المدینہ. امام مالک سے پہلے مدینے مسجد نبوی کے جو مفتی تھے اور مؤلف یہی تھے. کون؟ ربیعہ ابن عبد الرحمن الرائے. عالم وقت کہا جاتا تھا. سفیان ابن عیینہ اور بڑے بڑے لوگوں نے امام مالک کے علاوہ بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے. اور تقوی، پرہیزگاری کا عالم یہ. ان کی دو تین باتیں نقل کرتا ہوں. نمبر 1، ساری زندگی حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزری اور بڑا عبرتناک مقولہ ان کا ہے، وہ یاد رکھیں، کاش کی اس امت کو یہی سمجھ میں آ جائے. اللہ کہتے ہیں کہ العلم وسیلۃ فضیلت، العلم وسیلۃ لکل فضیلۃ. العلم وسیلۃ لکل فضیلۃ. العلم وسیلۃ لکل فضیلۃ. اے لوگو، علم جو ہے ہر قسم کی فضیلت کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ علم، کتاب و سنت کا علم. یہ کون اتنی بڑی بات کون کہہ رہا ہے؟ امام ربیعہ. پہلی چیز یاد رکھیں، اور سب کے لیے عبرت کی چیز، العلم وسیلۃ لکل فضیلۃ. ہر فضیلت کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ علم، ہر قسم کی. واقعی ذرا تجربہ کرے. ہر قسم کی فضیلت دنیا میں اور آخرت میں تو وہی ہے. اللہ رب العالمین کس کے اندر رکھا ہے؟ اس علم سے. کیوں دوستو؟ کیوں؟ اس علم کے سیکھنے سکھانے اور اس کے پڑھنے پڑھانے ہی میں اسلام کی بقا ہے. یہ اسلام کب تک باقی ہے؟ حق کب تک باقی ہے؟ جب تک اس کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے. جہاں اس کی تعلیم، تدریس، اس علم کا سیکھنا سکھانا بند کر دیا جائے، سب ختم. اسی لیے جس وقت انگریز نے، ایک زمانہ وہ تھا دلی میں کہا جاتا ہے 999 دینی مدرسے تھے. کتنے؟ صرف دلی شہر کے اندر. دلی. اور آج کی دلی کا ایک محلہ اس وقت کی پوری دلی. اندازہ لگاؤ مسلمانوں میں کتنا چرچا تھا. 1000 تقریباً مدرسے تھے. شاہ محمد تغلق کے زمانے میں کتنے؟ بلکہ یوں سمجھو انگریز جب آیا ہے تو دلی میں جتنی مسجدیں تھی ہر مسجد میں ایک دینی مدرسہ چلتا تھا. علم کا عروج تھا. انگریز جب آیا ہے تو سب سے پہلے اسی لیے انگریز نے مسلمانوں کی مسجدوں کو بند کیا ہے. کیوں؟ اس وقت مسجدیں صرف مسجد نہیں ہوتی تھی، مسجد کے اندر مدرسہ چلنا ضروری ہوتا تھا. اس میں بھی کتنے لوگ ہوں گے، تم لوگ تو بڑے ہائی فائی شہر کے ہو نا، ان لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوگا تو مسجد میں جا کر کے پڑھا ہوگا. یہی مسجدیں مین تھی، یہی بڑے 70 سال تقریباً شیخ القول میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو پوری دنیا کے اندر علم حدیث پھیلا دیا، مسجد میں بیٹھے رہے. مدرسے میں کوئی اس مسجد میں آرام کرنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا، بس چٹائی اور یہی پتھر لگے. وہ پرانی مسجد میں نہیں دیکھی ہے میاں صاحب جس مسجد میں فاٹک آبش خان، اور ابھی بھی دیوار باقی ہے، ابھی بھی نشانیاں باقی ہیں. چاپ تقریباً کہا جاتا ہے کم و بیش 70 سال یہی زمین پر بیٹھ کر دلی میں مدرسے پڑھائے. وہی یونیورسٹی تھی. آج
ایک میاں صاحب نے اس چھوٹی سی مسجد سے جتنا بڑا کام کیا، دنیا کی ساری یونیورسٹیاں مل کر کے وہ اتنا کام نہیں کر پا رہی۔ کتنی برکت تھی، اخلاص تھا۔ جب میاں صاحب کے بارے میں نواب صدیق حسن خان کی بیوی بھوپال میں جو مہارانی تھی وہاں کی، ان کو پتا چلا کہ میاں صاحب اس طرح سے تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں، اتنی تنگی کی زندگی۔ بہت کوشش کی کہ آپ آ جائیں، بھوپال آ جائیں، یہاں بہترین بنگلہ دوں گی، بہترین قسم کا انتظام کریں گے، ہم معقول تنخواہ دیں گے، آئیں۔ اتنی تکلیف ہے، ہمیں پتا چلا کہ آپ سوکھی روٹی کھا کر کے، وہ بھی کبھی 24 گھنٹے پہ صرف ناشتہ نصیب ہوتا ہے، اور آپ کے پاس روم بھی نہیں ہے، ایسے ٹین کا پترا اس کے نیچے گرمی کے موسم میں سوتے ہیں کپڑا اتار کر کے۔ اللہ کیا جواب دیا کہ بھائی میں تو آ جاؤں گا، لیکن یہ غریب پڑھنے والے طلبہ میں یہ کیسے آپ کے ہاں آئیں گے؟ اس لیے میں بہت خوش ہوں اس حالت میں، کیوں؟ ان غریب طلبہ کو پڑھنے پڑھانے میں ان کے ساتھ مشغول ہوں، وہاں آ کر کے آرام سے پڑھائیں، یہ غریب طلبہ کہاں جائیں گے؟ یعنی یہ حالت تھی۔ تو انگریز نے آتے ہی سب سے پہلے مسجدوں کو بند کیا، اور یہ یونیورسٹی کی جو حیثیت ایک مسجد کی، 3 مسجدیں میاں صاحب کی ڈھائی اس نے، تاکہ یہ پڑھا نہ سکے۔ مسجدیں راتوں رات مسجد غائب ہو گئی، اور اب جو ہے نکل رہی مسجد پوری خدائی بھی نکل رہی۔ تو یہ اسی لیے تاکہ مسلمان علم سے محروم ہو جائے۔ سارے دینی مدرسے جو مسجدوں میں تھے صرف نماز کے لیے کھولے، اس کے بعد گورنمنٹ نے حکم دیا کہ مسجدوں میں تالا لگا ہوا، اور مدرسے کے لیے، دین کے کام کے لیے، دینی تعلیم کے لیے مسجد بنانے والوں نے جتنا وقف کیا تھا سارا وقف اس نے ضبط کر لیا، تاکہ پیسہ ان کے پاس نہ رہ جائے تو پڑھائیں گے کہاں سے بچوں کو۔ لیکن الحمدللہ اس وقت ہمارے علماء نے کوشش کر کے درختوں کے نیچے اپنے مکان میں، اور پھر یہ پڑھاتے رہے، دین کی حفاظت کی، اور چلتے چلتے آج دینی مدارس ہیں، یہ پھر ایک عرصے کے بعد مسلمانوں نے دین کی حفاظت کے لیے یہ دینی مدرسے قائم کیے گئے۔ بات یہاں چلی تھی کہ ساری دنیا چاہتی مسلمان ذلیل اور خوار ہوں، اور اس وقت تک مسلمان ذلیل اور خوار نہیں ہو سکتے جب تک دین کا سیکھنا سکھانا نہ چھوڑے۔ کتنی بڑی بات کہی، العلم وسیلۃ لکل فضیلۃ، اور یہی چیز ہے جو قرآن میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دے تو ان کے ایک نہیں بلکہ ان کے بہت سارے درجات اللہ بلند، یہی فضیلت ہے۔ العلم فضیلۃ لکل، العلم سبب لکل وسیلۃ لکل فضیلت، یہ امام ربیعۃ الرائے نے کہا تھا۔ دوسری چیز بڑی اہم، دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہ اس لیے ہم تفصیل بتا دے رہے ہیں دوستو، اور سننے والے جتنے ہمارے بھائی بہنیں سب یہ سمجھے کہ واقعی اس سند کی کتنی اہمیت، اور اس سند کو غلط قرار دے کر کے شکوک و شبہات پیدا کر کے حدیث پہ اعتراض کرنے والے، اس میں مسلم غیر مسلم دونوں شامل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس علم سے، اس حدیث سے لوگوں کو محروم کر دیں تو مسلمانوں کا آٹومیٹک عزت ختم ہو جائے اور دنیا میں ہمارے جیسے ذلیل اور خوار ہیں۔ تو فضیلت اس لیے ہے کہ اسی علم کے اوپر، یہی علم دار و مدار ہے کس کے باقی رکھنے کا، دین کا۔ جب جہالت عام ہو جائے گی، یہ بچہ جب علم سے محروم ہوگا، دین نہیں معلوم ہوگا، تو چاہے جس چیز کو چاہیں گے دین بنا کر کے پیش کر دیں گے، اور آج یہی کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کتنی اہم، امام سفیان ابن عیینہ، ان کا بھی تذکرہ بھی کہیں آئے گا،
انشاءاللہ یہی کیا کم ہے کہ امام شافعی کہتے تھے اگر یہ سفیان ابن عیینہ نہ ہوتا تو حجاز سے علم حدیث اٹھ جاتا. اتنے بڑے عالم سفیان ابن عیینہ، تذکرہ آئے گا بعد میں انشاءاللہ. انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ربیعۃ الرائے بہت رو رہے ہیں. کون رو رہا ہے؟ ربیعۃ الرائے رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں، بالکل زاروں قطار رو رہے ہیں. مجھے نہیں رہا گیا کہ ہمارا استاد مفتی مدینہ عالم وقت کیوں اتنا رو رہا ہے. کسی کی موت کی خبر ہے، کسی مصیبت میں گھرے ہیں، اتنا تو کبھی نہیں روتے تھے، آج کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور کہا کہ ما یبکی، ہمارے استاد، ہمارے مربی مفتی مدینہ، ما یبکی، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ ہم نے تو اس قدر روتے ہوئے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ دین کی فکر، علم کی فکر، اخلاص. کیا سوچ سکتے ہیں کیوں روتے رہے ہوں گے؟ سوچیں. کیا کہیں آگ لگ گئی، گھر جل گیا، بیوی بچے مر گئے؟ کس لیے رو رہے تھے؟ اس سے دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنی فکر تھی اس علم کی. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں میں نے بہت پوچھا، ما یبکی، آپ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ اتنا زیادہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں امام ربیعۃ الرائے نے کہا ریاء حاضر و شہوۃ خفیۃ. دو چیزیں مجھے رلا رہی ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو رونے کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ریاء حاضر و شہوۃ خفیۃ. دو چیزیں مجھے آج رلا رہی ہیں، دو چیزیں مجھے یاد آئیں اور جن کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں ریاکاری بہت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ ریاکاری. نمبر دو، وشہوۃ خفیۃ، دل میں بڑی پوشیدہ غلط قسم کی تمنائیں آ گئی ہیں، خواہشات. اور خاص طور سے دیکھو یہ عوام اور خواص دونوں میں کتنی، میں تو حیرت کرتا ہوں کہ معلوم پڑتا ہے ان لوگوں کو اسے الہام ہوتا تھے اتنی بڑی بڑی باتیں جو آج اپنی آنکھوں سے ریاء حاضر، ریاکاری دکھلاوا عام ہو جائے گا، ہو گیا ہے. وشہوۃ خفیہ، ظاہری شکل و صورت، لمبی کتنی بھی باتیں ہو لیکن دل میں چور بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا ذاتی مفاد اور اپنی کوئی نہ کوئی پوشیدہ خواہش رکھا ہوا ہے. جو گول بول بات تھی. پھر اس کی مزید وضاحت کہتے ہیں کہ آج علماء اور عوام یا استاد اور شاگرد ان کا کوئی اچھا ربط، اچھا تعلق آپس میں باقی نہیں رہ گیا. یہ علم جو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ حدیث جو پڑھا رہے ہیں، پیارے نبی جو علم لے کر کے آئے، اس کے پڑھنے پڑھانے والے طالب اور عالم، معلم اور متعلم، استاد اور شاگرد، واعظ اور سامعین، ان میں جو تعلق ہونا تھا وہ تعلق نہیں، سب ریاکاری اور دلوں میں کچھ غلط قسم کی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس کی بنا پر ان دونوں کا آپسی ربط اور تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. علماء میں، علم والوں میں عوام کی کوئی فکر نہیں، خیر خواہی کی فکر نہیں، اور عوام میں
کہ دلوں میں علماء اور علم کی کوئی اہمیت اور عظمت باقی نہیں رہ گئی. جو تعلق استاد اور شاگرد، عالم اور متعلم میں ہونا چاہیے تھا، وہ چیز آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. پھر آگے کیا کہتے؟ ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آج نہیں ہو رہا ہے، جو آج نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تعلق آج ہے کیسا ہے اور ہم نے کیسے دیکھا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ربیہ کہتے ہیں والناس عند علمائهم كالصبيان فی حجور امہاتہم. میں نے تو اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کو دیکھا تھا. ہم نے جس ماحول میں علم حاصل کیا اور زندگی گزاری وہ یہ تھی. علماء، عوام اللہ کرے پھر یہی ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے اور تمام علماء اور عوام میں پیدا ہو جائے. واللہ آج اس کی بڑی کمی ہے. کہتے ہیں میں نے جو زندگی گزاری، جن لوگوں کے ساتھ علم حاصل کیا اور جن اساتذہ سے علم حاصل کیا، وہاں میں نے دیکھا والناس عند علمائهم، لوگ علماء کے پاس آ کر کے ویسے ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے، الفت و محبت کے ساتھ، اپنا بڑا سمجھ کر کے، جیسے بچے اپنی ماں کے گود میں آ کے بیٹھتے ہیں. اتنی محبت، اتنا ادب، اتنا احترام، اور سیکھنے والے، سکھانے اپنے اساتذہ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے، اتنا بڑا ہمدرد کہ آتے تو کیسے ان کی مثال ہے، آتے تو اپنے اساتذہ سے ویسی ہوئی الفت، محبت، ادب، احترام، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا ایسے ہی تھا جیسے بچے اپنی ماں کے گود میں. ابھی آپ کے بارے میں آپ کو سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ آئے تو کیسے بیٹھے. ایک مثال ربیعۃ الرائے کہتے یہ میں نے دیکھا. اور جب اتنا گہرا تعلق تھا لوگوں کا، عوام کا، علماء کا اور طلباء کا، استاد اور شاگرد کا، جب اتنا گہرا تعلق کہ جیسے بچوں کا تعلق اپنی ماں سے ہوتا ہے، مائیں جیسے اپنے بچوں کے اوپر ہمدرد ہوتی ہیں، ایسے ہی استاد اپنے شاگردوں پر ہمدرد ہوتا تھا. جیسے ماں اپنی ماں کی ہمدرد ہوتی ہے، ایسے ہی اساتذہ اپنے سیکھنے والوں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہ ہوتے تھے. یہ چیز غائب ہو گئی. تو اس وقت معاملہ کیا تھا؟ نمبر 2، ان امروہم اتمروا. اساتذہ جس چیز کا حکم دے دیتے، سارے سننے والے، سیکھنے والے اسی کو قبول کر لیتے، انکار نہیں کرتے تھے. کیا خیال آج نظر آتا ہے؟ ہاں تو ہوا کی بات ہے، سمجھئے نا. آگے وَإِنَّهُمْ، اور اگر کسی چیز سے منع کر دیں تو انتہو، اس کو کبھی کرتے نہیں تھے. اس قدر ہم نے دیکھا استاد اور شاگرد کا تعلق تھا. رونا اس بات کا ہے، آج سوچتا ہوں کہ کہاں سے کہاں دنیا کیسے بدل گئی. آج یہ تعلق استاد اور شاگرد میں ہم نہیں دیکھ رہے. یہ تو ربیعۃ الرائے بتا رہے سفیان ابن عیینہ کے زمانے کی. آج کا کیا حال ہوگا؟ آج کی حالت دیکھ لیتے تب وہ کیا ہو کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہ علم کی برکت کی سبب ہے. ہم نے دیکھا جامع سلفیہ بنارس کے مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر، سنگ بنیاد سمجھتے ہیں نا، سنگ بنیاد کے موقع پر مسجد نہیں تھی، حال جو تھا دارالحدیث، اسی میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے. یہ ہمارے فراغت کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی گئی. امام سبیل، امام حرم آئے تھے، اور شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے استاد قائد جماعت علامہ عبد الوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مسجد میں مسجد نہیں تھی،
ایسے جو کمرے بنے تھے نا کلاس روم، دروازہ کھول دیا جاتا تو اسی میں لمبی لمبی ایسے ہی 10-12 آدمی کی صف ہوتی تھی، لمبی لمبی. اگر آخری قبل مغرب کی طرف قبلے کی طرف جو غرفہ کمرہ تھا اسی کے اندر امام کھڑے ہوتے، اسی کے اندر امام کھڑا ہوتا. امام کھڑا ہوا، اگلی صف میں ہم کھڑے ہوئے بالکل امام کے پیچھے. ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے وہ تھے، اور ہمارے استاد الحضرت شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی جو اس دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے وہ موجود تھے. مغرب کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ عمر والے علامہ عبد الوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ تھے. سلام پھیرتے ہی اس کانفرنس کی وجہ سے دن بھر تھکے مادے تھے، وہ ایسے سلام پھیرے اور ایسے لیٹ گئے اسی چٹائی پر جو ایسے بچھی ہوئی تھی، چٹائی پہ لیٹ گئے ایسے. ہم سنت پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب سنت پڑھ رہے تھے. بہرحال ہم لوگ سلام پھیرے تو دیکھا کہ شیخ الحدیث، اللہ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا محدث شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، اور ان کے استاد ان سے عمر میں بڑے علامہ عبد الوہاب آروی تھے. آروی صاحب جب ایسے لیٹ گئے تو شیخ الحدیث اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، سمجھ گئے نا اٹھان. لیکن میں نے کہا شیخ الحدیث ایسے بیٹھے بیٹھے گئے اور فوراً اپنے استاد کا ہاتھ پیر دبانے لگے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فوراً گئے کہ استاد تھک گیا ہے، کانفرنس کا معاملہ تھا. حالانکہ ان سے بوڑھے شیخ الحدیث لگتے تھے. شیخ الحدیث بہت دبلے پتلے تھے، بالکل ہوا میں اڑنے لائے، لیکن استاد استاد ہوتا ہے. فوراً گئے اور استاد کا پیر دبانے لگے. بہرحال تھوڑی دیر میں ہم لوگ سنت پڑھ کے فارغ ہوئے. جب دیکھا تو ہم لوگ بھی گئے، ہم گئے، ہمارے استاد گئے مولانا عبدالسلام، ہم لوگوں نے بھی آروی صاحب کا پیر دبانا اس طرح سے شروع کیا. یہ تو بات ہو گئی. جب دبا کر کے فارغ ہوئے اور منع کر دیا، آروی صاحب اٹھے اور چلے گئے. تو ہم آگے بڑھے، ہمارے استاد بھی بڑھے، شیخ الحدیث کا پیر دبائیں. شیخ الحدیث بھی بوڑھے ہو گئے تھے. ہم لوگ سوچا کہ ان کا بھی دبا دیں. وہ تو چلے گئے آروی صاحب. واللہ جیسے ہاتھ لگائے شیخ الحدیث نے منع کر دیا. اور کیوں منع کیا؟ کہا کہ کل لوگوں نے زیادہ دبا دیا ہے، اتنا درد ہو رہا ہے کہ ابھی کل والا درد گیا نہیں ہمارا. یہ کہہ کر کے ہم لوگوں کو سختی سے روک دیا. کہنے مطلب ابھی میں نہیں دیکھا کہ استاد شاگرد میں کتنا. شیخ الحدیث کی عمر اس وقت 80 سے کے قریب رہی ہوگی. آروی صاحب اور پتہ تھا 80 سال کا بوڑھا شاگرد جو ہے اپنے استاد کے کیا کر رہا ہے. یہ الفت محبت. جب دارالحدیث شیخ الحدیث، اب دوسری طرف سے دیکھو استاد کتنا ہمدرد ہوتا تھا. جب جامعہ سلفیہ قائم ہوا تو بخاری پڑھانے کی باری. بخاری کون پڑھائے گا؟ تو پورے آل انڈیا پیمانے پر تمام علماء نے کہا بھائی بخاری شیخ الحدیث سے بڑا کون ہے جو بخاری پڑھانے کا مستحق ہو. شیخ الحدیث میٹنگ ہوئی، آئے، آروی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے. آروی صاحب نے کہا مولوی عبید اللہ تم کو بخاری پڑھانی ہے. اللہ اکبر. استاد عبید اللہ، مولوی عبید اللہ تم کو بخاری پڑھانی ہے. شیخ الحدیث کا نام عبید اللہ تھا. آروی صاحب، ارے قائد جماعت بہت، یعنی تقسیم کے بعد یہی پورے انڈیا کو میں اہل حدیثوں کو سنبھالا، اس لیے قائد جماعت کہا جاتا تھا. بہت ہوشیار تھے، آرا بہار کے رہنے والے تھے. اللہ اکبر. اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. بہرحال شیخ الحدیث نے فوراً آروی صاحب نے کہا بخاری پڑھائیں. شیخ الحدیث نے کہا نہیں، کسی اور کو ڈھونڈ لیں، میں نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا. تو 3 مرتبہ کہا. شیخ الحدیث نے انکار کر دیا. تو آخر میں استاد علامہ عبد الوہاب آدمی بڑے غصے میں آ گئے، بہت زور سے ڈانٹا.
تو کیا مدرسہ جامع سلفیہ بند کر دیں؟ کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ اتنے زور سے ڈانٹا کہ اب شیخ الحدیث دوبارہ جواب نہیں بلکہ رونے لگے. بھری میٹنگ کے اندر ہندوستان کے ٹاپ کے علماء رونے لگے. جب رونے لگے تو اب آروی صاحب نے بھی ڈانٹنا بند کر دیا، لیکن دل میں کوئی ملال نہیں شیخ الحدیث کے. آخر میں پھر پوچھا کہ آخر آپ نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ اب یہ ڈانٹ پھٹکار کے بجائے نرمی سے کہا کہ میں انکار کر رہا تھا، بات اصل یہ کہ ہمارے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے بخاری جیسے پڑھانا چاہیے مطالعہ کر کے ہم وہ امانت داری نہیں ادا کر سکتے. ہم پڑھائیں گے اور جیسے پڑھانا چاہیے امانت ہے، امانت ادا نہیں کر سکیں گے، کوتاہی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، امانت میں خیانت. اس لیے میں انکار کر رہا ہوں کہ میری صحت نہیں ساتھ دیتی کہ بخاری پڑھانے کے لیے جتنا مطالعہ اور محنت ہونی چاہیے اتنی میں محنت نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد ان کو معاف کیا گیا. تو دوستو امام ربیعۃ الرائے ایسے ہیں. بہرحال بہت واقعات ہیں، ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. آگے جو ہیں مالک ابن انس. مالک ابن انس تو صحابی ہیں، تو اب ان کے بارے میں انشاءاللہ ان کے متعلق ان کی جو قربانیاں ہیں ہم اگلی حدیث پڑھیں گے تو بتائیں گے. ابھی سند پوری ہو گئی نا؟ ہاں سند پوری ہو گئی ہے. ان کے بارے میں جو کچھ ہم بتائیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. ابھی ہم ان کے قرآن کا ابھی حدیث کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں، چونکہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ان میں بہت سارا وقت گزر گیا، تو حدیث کا باقی سند تو سمجھ میں آ گئے. سارا معاملہ صحابی کے بعد ہی کا ہوتا ہے، صحابی تک کا صحابی پر کوئی اعتراض جلدی کوئی نہیں کرتا. انس بن مالک، سب سے پہلی حدیث انس بن مالک کی. اب دیکھیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پہلے چند حدیثیں نقل کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک، کیا سیرت نہیں، اخلاق نہیں، بلکہ کیا خلق نہیں، خلق، ہاں یعنی شکل و صورت، حلیہ مبارک بیان کیا جا رہا ہے. اس کو سنیں. پہلی حدیث اور انس بن مالک. اسی طرح یہ اتنا سن لیں کہ نوجوان صحابی ہیں، نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز. سب سے پہلی حدیث نبی کے حلیے میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں وہ نوجوان صحابی کی، جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی. انتقال کیے تو 19-20 سال کے نوجوان تھے بس. تو نوجوان صحابہ نے بھی اس حدیث کے حادث کے جمع کرنے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اور زندہ مثال کیا ہے؟ پہلی حدیث. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابيض الامحق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالشيط سبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. اس کے اندر کئی چیزیں اللہ کے رسول کی کے حلیے کی بیان کی گئی ہیں. بلکہ اگر اس حدیث پر غور کر لیں تو نبی علیہ السلام کی پوری سیرت بھی آ گئی ہے اختصار کے ساتھ. اور اس کو ضرور یاد کریں، اس کو بھولیں نہیں، مطالعہ کریں، سکھائیں، اور اہل و عیال اپنے بال بچوں کو بھی بتانا بہت ضروری ہے نبی کی سیرت کے لیے. کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام لیس بالطویل البائن. پہلے تو اللہ کے رسول کا قد بیان کیا. دیکھو اللہ، صحابہ کو کتنی فکر تھی کہ نبی کی ایک ایک چیز کو محفوظ کریں. کہتے ہیں
سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں قد لمبے تھے، کتنے لمبے تھے، پستہ قد تھے، اس کا بیان. ابتدا یہاں سے ہوئی. ابتدا نبی کے حلیہ مبارک کی کس سے ہو رہی ہے؟ قد و قامت سے. لیس بالطویل البائن، نبی علیہ السلام طویل کے معنی لمبا، سمجھ گئے نا، اور بائن کے معنی جدا. آدمی کبھی زیادہ لمبا ہوتا ہے تو 10-20 آدمی کھڑے رہیں گے تو دور ہی سے نظر آتا ہے لمبا ہے. اس کو کہیں پورے میں نمایاں، سب سے الگ تھلگ ہے. ہمارے علماء میں مولانا عبید اللہ صاحب کشمیر سری نگر یونیورسٹی کے جو میڈیکل کالج کے جو پروفیسر تھے مولانا عبید اللہ کشمیری، یہ بہت لمبے تھے. یہ کانفرنس اور جلسے میں آئے تو جب علماء چلتے تھے کہیں تو تقریباً 1 فٹ سب سے اوپر نظر آتے تھے، سمجھ گئے نا. تو کہیں بھی کھڑے ہو 1 فٹ لمبے، تو اس کو کہا جائے بائن، طویل البائن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لمبے نہیں تھے کہ جب دور سے یعنی جو نمایاں ہوں، کیا کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. آدمی لمبا ہوتا ہے لیکن ایک لمبوں میں لمبا ہوتا ہے جو نمایاں ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام لیس بالطویل البائن، نبی علیہ السلام ایسے لمبے نہیں تھے کہ سب میں بالکل جسے اپنا لمبو کہہ دیتے ہیں، ہاں ایسے نہیں تھے. لمبے تھے لیکن اتنے لمبے نہیں کہ باقاعدہ لوگوں میں نمایاں ہو. ولا بالقصیر، اور ناٹے بھی نہیں تھے. ناٹے سمجھتے ہیں نا، پستہ کا ٹھنگنے، ہاں ناٹے بھی نہیں تھے. نہ تو بہت زیادہ لمبے کہ لمبا پن نمایاں ہو، کوئی لمبو کہے نمایاں ہو، اور نہ تو بہت ہی زیادہ، نہ تو ناٹے قد کے تھے، چھوٹے تھے. کیا مطلب؟ ایک بہترین سائز جو ہوتا ہے انسان کا، بیتوکے لمبے اور ناٹے کے درمیان جو سب سے بہترین سائز ہو سکتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو وہی سائز عطا کیا تھا. ہری بات نا، ہمارے ہاں. اور اس لمبے پن میں بڑا اللہ نے حسن و جمال رکھا تھا. ایک تو لمبا بنا گیا. آپ کہیے اب اگر کوئی کہے صاحب میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، ماشاء اللہ معلوم پڑا تھا کہ اتنے لمبے ماشاء اللہ موٹے، تو پکا کذاب اور جھوٹا انسان ہے. لیکن کون کہے گا یہ؟ اور نہیں ہاں نبی کیسے چھوٹے ہوں گے؟ اگر علم نہیں ہوگا تو فوراً کیا کرے گا؟ تسلیم کر لے گا. سمجھ گئے نا؟ ولا بھی تو یہ تو ہو گیا. نمبر 2، اب نبی کا کلر، رنگ، اللہ اکبر، دیکھو کیسی محفوظ رکھا. آج دنیا میں کسی سے اپنے پیشوا کے بارے میں بتاؤ، کچھ نہیں، کوئی تفصیل نہیں بتا سکتا. کیوں؟ ان کی امت نے اس کو باقی رکھا ہی نہیں. اس امت کا کمال یہی ہے کہ نبی کی ہر حرکت کو باقی رکھیں، سارے حرکات و سکنات، یہاں تک کہ شکل و صورت بھی یاد رکھیں. اب کلر، ولا بالابید الامحق، اور نہ تو بہت زیادہ گورے کے سفید ہو جائیں. سمجھتے ہیں کبھی کبھار انسان اتنا گورا ہوتا ہے، گورا سفید، تو اس کی سارا حسن و جمال دیکھا ہے نا. گورا خوبصورت ہوتا ہے، گورا کلر اچھا ہے، لیکن کبھی زیادہ گورا ہوا تو گورا کیا آٹے کی طرح، چونے کی طرح سفید ہو گیا، ساری خوبصورتی کلر کی ختم ہو گئی. بلکہ دیکھو سفید کپڑا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن آدمی اگر اتنا سفید ہو جائے تو بلکہ وہ بیماری سے برس ہوتا ہے تو لوگ گھن کرنے لگتے ہیں. سبحان، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. ولا بالابید، ابید کے معنی سفید، امحق یعنی بہت زیادہ سفید نہیں،
چونے کی طرح، کلر کی طرح نہیں. کیا تھے؟ گورے تھے. ولا بل آدم، اور آدم بھی نہیں تھے. آدم کہتے ہیں سانولے کو. کس کو؟ سانولے کو. نہ اتنے گورے تھے کہ سفید ہو جائیں جو حسن ختم کر دے، اور نہ تو آپ اتنے سانولے تھے کہ کالا. بھئی ہمارے معاشرے میں کالا ہونا ہے ذرا خوبصورتی کا ایک کیا ہے، کہتے ہیں بھئی اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے اس کی کاٹھی گڑھن بنائی ہے، لیکن بس تھوڑا سا کالا ہو گیا. ہوتا ہے نا، تو لوگوں میں ایک حسن میں فرق آتا ہے. اللہ کے رسول نہ تو اتنے سفید گورے تھے کہ سفید چونے کی طرح ہو جائیں، کلر کی طرح ہو جائیں، نہیں، گورے تھے لیکن اعلیٰ درجہ گورا. اور نہ تو آپ سانولے تھے کہ کالے نظر آئیں، بلکہ اللہ اکبر، آگے حدیث آ رہی ہے، نہ تو چونے کی طرح سفید تھے اور نہ سانولے تھے، بلکہ ایک متوسط درجے کے ایسے تھے کہ جس میں سفید تو نہیں تھے لیکن ایسا گندمی کلر جس میں چمک اور رونق ٹپک رہی ہو. آپ دیکھیں گے کبھی انسان کے چہرے پر جو ہوتا ہے کلر کے ساتھ، کلر چمکدار ہوتا ہے، تو نبی جو کیسے تھے، وہ چہرے پر نور تھا. اللہ اکبر. دو چیزیں ہو گئی، پہلے قد اور دوسرا کلر. نمبر 3 اللہ اکبر، بال. آپ کے بال مبارک کیسے تھے؟ اب یہی دیکھ لو تو جتنے آج منہ مبارک دکھائے جاتے ہیں سب کی حقیقت کھل جائے گی. اب دیکھو، ولا بالجعد القطط. جعد، دیکھیں اپنے یہاں 2 قسم کے بال ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال ماشاءاللہ اوپر لمبے ہونے کے بجائے ایسے مڑتے رہتے ہیں، باقاعدہ اس میں کیا لگتے ہیں، گھونگھرے. ہاں بالکل مڑتے رہتے ہیں، اوپر جانے کو ایسے مڑ جاتے ہیں، کئی بل لگے رہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے، ایسے بہت سارے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم، ایسے لوز ڈھیلے رہتے ہیں. دیکھیں ہوں گے. اور دونوں کس کو نہیں، افارقہ کو آپ دیکھ لیں گے، سوڈان اور صومال کے لوگوں کو دیکھ لیں گے، یمنیوں کو دیکھ لیں گے تو کچھ اور انداز، اور فلپینیوں کو دیکھ لیں تو کئی قسم کے. لیکن دونوں قسم کے بال جو ہیں خوبصورتی سے محروم ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ بلکہ وہ مرد جس کے بال بالکل لوز نرم ہو ریشم کی طرح، تو لوگ ارے عورت کو بال لگتا ہے، دیکھا عیب سمجھا جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا کہ کوئی عیب ڈھونڈنے سے بھی رہ نہیں سکتا. ولا بالجعد القطط. اور اللہ کے رسول کے بال ایسے بھی نہیں تھے جس میں بل پڑی ہو، مڑے ہوئے ہو، ہنڈی کی طرح نہیں، پیچدار نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک عام بال. ولا بالشفت. اور نہ تو بالکل لمبے ریشم کی طرح لوز، ایسے بھی نہیں تھے. یعنی یوں سمجھیں جیسے عام قسم کے لوگوں کے بال ہوتے ہیں. یہ عام طور پر بر صغیر اور آج بھی عرب کی اصلی عربی جو ان کے بال تقریباً نہ گھونگھرے ہوتے ہیں زیادہ اور نہ تو وہ ایک متوسط درجے کے. اب لیکن یہ کہ نبی کے بال میں جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کی نرالی رکھی تھی تو بنسبت غیروں کے آپ کے بال بھی نرالے ہی رہے. ہو گئے نا؟ قد، کلر اور بال سب ہو گئے نا. اب آگے ذرا دیکھیں. بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا 40 سال پورے ہونے پر.
نبوت کب ملی؟ دیکھو اللہ، میں نے کہا پورا خلاصہ، بال، قد، بال اور کلر، اور اب نبی کب بنے؟ 40 سال. اب دوسری چیز ہے، اب اس کی وضاحت آتے رہے گی لیکن اختصاراً 40 سال کے بعد نبی بنایا. آگے فاقام بمکہ 10 سنین، مکے میں آپ مقیم رہے کتنے سال؟ 10 سال. 10 سال یعنی ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت. اللہ نے آپ کو نبی تو بنا دیا تھا 40 سال پر غار حرا میں، لیکن آپ اپنے تک رہے. ابھی اللہ نے آپ کو کوئی پیغام پہنچانے، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا، ابھی آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا. 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی نبوت دینے کے بعد چھوڑ رکھا تھا. تو حالانکہ آپ کتنے سال رہے؟ 13 سال. نبوت ملنے کے بعد کتنے سال؟ 13 سال. لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کتنے سال بتا رہے ہیں؟ 10 سال. 3 سال کہاں گئے؟ 3 سالوں ہیں. یعنی اللہ تعالی نے آپ کو دعوت و تبلیغ اور پیغام پہنچانے کا حکم دیا. نبوت کے 3 سال کے بعد 10 سال تک آپ، رسالت ملنے کے بعد پیغام، یا ایھا المدثر، یا یوں آپ سمجھے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، تہجد گزاری بھی سب شروع، لیکن صرف آپ اپنے ذات تک محدود رکھے. 3 سال کے بعد جب اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. جب یہ صورت یہ آیات نازل ہوئی تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا. وانذر عشیرتک الاقربین. تو 3 سال حضرت انس بن مالک نے اس لیے چھوڑ دیا مکی نبوت ملنے کے بعد، چونکہ اس عرصے میں آپ ابھی میدان دعوت میں قدم رہے. دعوت کا کام کب سے شروع کیا؟ 3 سال کے بعد. اب کتنے سال مکی رہے؟ 10 سال. سمجھ گئے نا؟ یہ کم سے کم سورہ مدثر یاد رکھیں. چلیں. وبالمدینہ 10 سنین، اور مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں بھی 10 سال رہے. یہ تو برابر ہے نا. آپ کی مدت رسالت اور نبوت اور مدت ہجرت کے بعد آپ کتنے دن تک رہے؟ اب ٹوٹل 23 سال ہو جائیں گے. لیکن نبوت رسالت سے ملائیں گے تو 20 سال، 10 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ 60 سنہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وفات دیا 60 سال کے عمر ہو جانے پر. سمجھے نا؟ حالانکہ عمر کتنے سال ابھی 30 سال. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 63 سال آپ ہے. لیکن عربوں کا ایک دستور تھا کہ اب ایک ہوتا ہے، ہوتی ہے دہائی، ایک ہوتی ہے اکائی. سمجھے نا؟ دہائی سمجھتے ہو نا؟ اردو میں اگر میتھ پڑھے ہوتے تو سمجھ پاتا. ہاں ایک، ہاں سمجھ گئے. ایک ہوتی ہے دہائی 10 20، اور ایک ہوتی ہے کیا؟ اکائی 11 12 اکائی میں. عرب کا اردو میں ہے کہ عام طور پر اکائی کو چھوڑ کر کے سمجھانے کے لوگ کیا کرتے؟ دہائی. مثال کے طور پر ایک شخص 101 سال زندہ ہے، ارے بھائی سال چھوڑو، اسے سیدھا کر دو 100 سال تک زندہ رہا. یہ عربوں میں ایک عام چیز تھی، اردو بھی ہے. سمجھ گئے نا؟ ارے یار کیوں 105 کے بلا وجہ بل بنا، تو سیدھا سادہ 100 کے بناؤ، کیا ٹکڑے اس میں جوڑتے. یہی ہوتا ہے نا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے مطلب یہی تھا کہ
یہ 60 سال کا مطلب ہاں 63 سال، لیکن اکائی کو عرب کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحِيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء. اور جب آپ دنیا سے آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے داڑھی اور سر کے بال مبارک کالے تھے، سر اور داڑھی دونوں کو ملانے کے بعد مشکل سے 20 بال سفید تھے. یہ سب اسی پر حدیث ختم ہوئی. واقعی انشاءاللہ اگلا درس کچھ وضاحت اہل حدیث اور انس بن مالک وغیرہ کا تھوڑا سا تعارف ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.